بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، منہاج علی ٹی وی میں خوش آمدید۔ سی پیک کیا ہے اور اس کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی آخر کار بھارت اور امریکہ کیوں ہاتھ دھو کر پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ دوستوں، کاشغر کو گوادر بندرگاہ سے ملانے والی پاک چائنا اقتصادی راہداری پاکستان کے پسماندہ علاقوں سے گزرے گی کہ جن کا نزدیکی شہروں سے بھی رابطہ مشکل و دشوار ہوا کرتا ہے، لیکن سی پیک کی تکمیل کے بدولت یہی شہر پوری دنیا سے رابطے میں آ جائیں گے۔ چینی مصنوعات کے تجارتی قافلے ہزاروں کلومیٹر کی اضافی مسافت سے بچ کر قریباً 4000 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے گوادر کی بندرگاہ پہ پہنچیں گے اور وہاں سے انتہائی سہولت سے یورپی اور افریقی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ دوستوں، اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک کی مصنوعات، بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات، گوادر پہنچنے کے بعد کاشغر کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ پاکستان ان تجارتی قافلوں سے اگر محض راہداری فیس ہی وصول کرے تو پاکستان کی قومی آمدنی میں قابل قدر اضافہ ہو جائے گا، اور جن علاقوں سے یہ راہداری گزرے گی وہاں ہر قسم کی صنعت اور اقتصادی زون وجود میں آ جائے گا، جن کی وجہ سے علاقوں میں روزگار کے وافر مواقع پیدا ہوں گے اور فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ سی پیک کی وجہ سے گوادر کے ساتھ ساتھ کراچی بندرگاہ پہ بھی کام میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب سی پیک اور گوادر کی وجہ سے چین کا عالمی اقتصادی طاقت بننے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ چین کی معیشت بھی بیرونی خطرات سے محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ اگر دنیا کی دو بڑی بحری طاقتیں امریکہ اور بھارت کسی وجہ سے ساؤتھ چائنا سمندر اور بحر ہند کی ناکہ بندی کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں یا ان سمندری راستوں پہ اپنی اجارہ داری قائم بھی کر لیں، تو سی پیک کی وجہ سے چین کی معیشت بیرونی تجارت کے فوائد اور اثمار سے مستفیض ہوتی رہے گی۔ دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ روزگار کی دستیابی اور معیار زندگی میں مثبت تبدیلی آنے کی وجہ سے اس خطے کے لوگوں میں شدت پسندی کم ہو جائے گی اور عدم تحفظ دور ہو جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور انڈیا کے تعاون کی وجہ سے عدم توازن کی بننے والی فضا میں کمی بھی واقع ہو جائے گی، اور اسی لیے سی پیک منصوبہ امریکہ اور بھارت اور ان کے ہم نوا ممالک کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ ناظرین اکرام، جوں یہ منصوبہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے، پرانے کھلاڑی نئی گروہ بندیاں بنا رہے ہیں، نئی وفاداریاں قائم ہو رہی ہیں، سابقہ رنجشیں اور دشمنیاں قربتوں میں بدل رہی ہیں، اور پرانی محبتیں رقابتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور عالمی طاقتیں بس یہ چاہتی ہیں کہ کسی بھی طرح سے سی پیک کے منصوبے کو سبوتاژ کر دیا جائے۔ دوستوں، سی پیک منصوبے کی تکمیل کے خوف سے ہی امریکی صدر نے کانگریس میں خطاب کرتے ہوئے ہرزہ سرائی کی کہ پاکستان آئندہ 2 یا 3 اشروں تک امن و امان کی مخدوش صورتحال کا شکار رہے گا۔ حالانکہ ضرب عضب کے حقائق کی وجہ سے دنیا یہ تسلیم کر رہی تھی کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے معمول کی جانب آ رہی ہے۔ دوستوں، چابہار بندرگاہ سے بھارت کو وسط ایشیائی ممالک تک آسان رسائی مل جائے گی۔ افغانستان پاکستان کو بائی پاس کر کے بھارت سے براہ راست تجارت کر سکے گا۔ چابہار کے ذریعے ایران، افغانستان اور انڈیا کو وسط ایشیا کی نئی مارکیٹوں تک رسائی مل جائے گی۔ دوستوں، دی ڈپلومیٹ نے لکھا ہے کہ چابہار پورٹ پاکستان کی گوادر بندرگاہ کی براہ راست اسٹریٹجک مقابل اور مسابقت ہے، یعنی کہ پاکستان کی سی پیک بندرگاہ کے مقابلے میں چابہار بندرگاہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چابہار بندرگاہ پر ایران اور بھارت کے درمیان مذاکرات و معاملات 2008 سے جاری ہیں، تو ایران پر مغربی پابندیاں ختم ہونے کے بعد اس میں تیزی آئی۔ دہلی میں ایران، افغانستان اور انڈیا کے نمائندوں نے چابہار بندرگاہ کے معاہدے کو حتمی شکل دی اور معاہدے کی دستاویز تیار کی۔ اس معاہدے پر تینوں ملکوں کے سربراہان، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ایرانی صدر حسن روحانی اور افغان صدر اشرف غنی نے دستخط کیے۔ اس چابہار بندرگاہ پر بھارت صرف اور صرف روڈ کی تعمیر نہیں کر رہا، بلکہ یہاں پر سامان کی ترسیل کے لیے ایک ریلوے ٹریک بھی بچھا رہا ہے، جس کے لیے 2017 تک $150 ملین بھی فراہم کر چکا تھا۔ دوستوں، آنے والے دور میں یہ 2 کوریڈور دنیا کے سب سے زیادہ اہم ترین کوریڈورز ہوں گے، ایک سی پیک، دوسرا چابہار۔
اور یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اب جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ معیشت کی ہونے والی ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل منہاج علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔